عزیز سوال کر رہے ہیں کہ اگر یزید اتنا ظالم تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولی عہد کیوں مقرر کیا؟ اس وقت واقعہ کربلا پیش آ گیا تھا، یہی تو بات سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک واقعہ کربلا، دوسرا واقعہ ہررا، تیسرا حصار کعبہ، یہ تین جرم اس وقت یزید نے کر لیے تھے جب حضرت معاویہ ولی عہد بنا رہا تھا، تو پھر اعتراض کیسا؟ حضرت معاویہ غیب دان تو نہیں تھے کہ یزید کیا کرے گا، تو یہ تو جب وہ بادشاہ خلیفہ بن گیا تو اس نے کیا نا۔ ہاں، یہ اعتراض تب آتا ہے کہ یزید کو شروع سے فاسق سمجھو، شروع سے شرابی اور زانی سمجھو، پھر اعتراض ہوگا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کے شرابی، زانی، فاسق ہونے کی اس کے علاوہ جو کہانیاں ہیں وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند کہانی ہے۔ لیکن تین چیزیں جو ہیں ان کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، خصوصاً واقعہ ہررا۔ اور یہ جو علماء جن کے میں نے نام لیے ہیں، امام احمد بن حنبل اور اس طرح کے حضرات، تو انہوں نے واقعہ ہررا کا زیادہ نام لیا ہے، کیونکہ اہل مدینہ کو ڈرانے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں، اہل مدینہ کو تنگ کرنے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں، اہل مدینہ کی مخالفت کرنے والے کے خلاف سخت وعیدیں ہیں۔ تو پاکستانی ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو آج بھی مکہ مدینہ کے علماء کو بھونکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے یزید پہ اعتراض کی ہے۔ اب علماء نے کیا نا، تو ہم تو ناقل ہیں، ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بات یقینی ہے کہ یزید پکا مومن تھا، اور آج یہ جو فرقے کذابین ہیں، بدعتی مشرک ہیں، ان بدعتی مشرک مولویوں سے یزید کروڑ درجے بہتر تھا۔ یزید بے شک فاسق ہو لیکن مشرک بھی نہیں تھا، بدعتی بھی نہیں تھا، اور یہ بدعتی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، اور پھر بھی گالیاں یزید کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جی